سوال یہ ہے کہ چلتی ہوئی گاڑی مثال کے طور پر بس ہے یا ٹرین ہے یا ہوائی جہاز میں نماز ادا ہو سکتی ہے کیا؟ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے اور میں علماء کی رائے کا احترام کرتا ہوں. کسی عالم کی رائے کو میں باطل نہیں کہتا، اپنی رائے کو میں اپنا رکھتا ہوں، اپنی رائے رکھتا ہوں، لیکن کسی عالم کی رائے کو میں باطل نہیں کہتا. میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے جو کیا ہے اس میں خطا ہے، مگر امکان اس بات کا ہے کہ وہ صحیح ہو. اور میں جو کہتا ہوں وہ صحیح ہے، مگر امکان اس بات کا اس پر خطا نہیں ہے. تو عالموں کی رائے جو ہوتی ہے وہ اپنی محنت سے کرتے ہیں، اجتہادی استنباطی. یہاں میں جن عالموں کی بات کر رہا ہوں وہ جو رائے دینے کے لائق ہے، وہ سند یافتہ والا نہیں. مدرسے سے سند لے کر وہ بیچارے کیا کریں، وہ پیچھے ہی چلے تو بہت. میں علماء مجتہدین کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے اجتہاد سے یا کوئی ایسا مسئلہ ہوا جس میں ان علماء کی رائے نہیں ملی اور دوسرے علماء نے اپنے اجتہاد سے کوئی مسئلہ نکالا، وہ الگ. تو حق چار ہیں. الحق دائر بین الاربع، حق جو علمی میں ہے، لہذا ہر مسلک والا اپنے کو صحیح سمجھتا ہے مگر خطا کا امکان بھی ہوتا ہے. ہر حنفی کہے گا کہ حنفی مسئلہ صحیح ہے مگر خطا بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے شافعی. تو شافعی بھی یہی تصور ہے، ہم حق پر ہیں مگر دوسرا بھی ثواب کا حاصل ہے، ثواب پر ہو سکتا ہے. تو یہ صرف اجتہادی فروعی مسائل میں یہ بات کی جاتی ہے، مگر جو مسائل قطعی ہوں، قرآن و سنت سے قطعی طور پر تھا، وہاں کوئی اجتہاد نہیں ہوتا. تو کچھ مسائل جو ہیں نص قطعی سے ثابت ہے، وہاں اجتہاد نہیں چلتا، وہاں تو وہی جو قرآن کا ارشاد ہے وہی مانا جائے گا. اور جو مسائل کرتے ہیں اس میں ہے کہ ہم دوسرے کی رائے کو نہ تسلیم کریں، اپنی رائے رکھیں، مگر اس کی رائے کی تذلیل نہیں کر سکتے، اس کی وجہ سے اس کو فاسق نہیں کہہ سکتے، اس کی وجہ اس کو کوئی الزام نہیں لگا سکتے. وہ اس کی رائے، اپنی رائے پر عمل کر رہا. کیا بات تھی؟ ہاں چلتی تو ٹرین کا بھی معاملہ ایسے ہی ہے. وہ سب بھی پہلے چلتی ہو اور ٹرین پر تو سمجھ لیجیے بھی کہاں ہوائی جہاز میں اڑنے لگے. سمجھو اسلام میں بڑی آسانیاں ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ علماء میں جو اختلاف ہے یہ رحمت ہے. کسی کے مسئلے پر نہیں ہوتا، کسی کے مسئلے پر ہو جاتا ہے. رحمت ہے کہ نہیں؟ تو پرانے علماء کرام میں جو قائل ذکر علماء ہیں، مولانا عبدالحی فرنگی محلی علیہ الرحمہ، ان کے مجموعہ فتاوی کے اندر چلتی ہوئی ٹرین میں نماز کی اجازت ہے. آج کے جو علماء ہم
مختصر علماء کرام ان کے نزدیک چلتی ہوئی ٹرین پر اگر کوئی اس کے ساتھ کوئی چارہ کار نہ ہو، چلتی ہوئی ٹرین میں مجبوراً آپ کو پڑھنا پڑے، پڑھ لیجیے، پڑھ لیجیے، فرض ادا ہو جائے، ہاں بعد میں دوہرا لیجیے بس۔ اب آپ بعد میں دوہرا لیجیے تو دونوں عالموں کے نزدیک صحیح۔ تو جو کام آپ کر سکتے ہو اس میں جھگڑنے کی ضرورت ہے؟ جس کے نقطۂ نظر سے چلتی ہوئی ٹرین پر نماز نہیں ہوتی، وہ بھی کہتے ہیں اگر مجبوراً آپ نے پڑھ لیا ہے تو اس کو دوہرا لیجیے۔ اور جن کے نزدیک چلتی ہوئی ٹرین پر نماز ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں دہرانے کی ضرورت نہیں، مگر اگر دوہرا لو گے تو مستحب ہے۔ تو یہ مسئلہ ایسا آپس میں لڑنے والا نہیں۔ اور ایسے ہی ہوائی جہاز پر آپ کہیں بھی رہیں، نماز تو فرض ہے نا، چاہے ہوائی جہاز پر اڑے چاہے کہیں بھی رہیں، وہاں پر بھی یہی مسئلہ، جیسے بن سکے نماز پڑھ لو، جب گھر آنا تو دوہرا لے، ہو گیا، ہوائی جہاز کی نماز ہو گئی۔ اور کچھ علماء کی رائے اور ہے، ان کا کہنا یہ ہے اصل میں ہوائی جہاز میں پریشانی ہے، ایک تو وضو، وہاں وضو کی صورت آپ کو ہوائی جہاز میں نہیں ملے گی کہ آپ وضو کر سکیں، تو آپ وضو کر کے اس پر سوار ہوئے اور باوضو رہیے، اور پھر وقت آ جائے نماز کا۔ ایک تو یہ شکل ہے، اور یا عاجز ہیں آپ تو اپنے ساتھ ایک پتھر رکھیے، اسی پتھر پر تیمم کر لیجیے، لگیج کرنے والا اس کا بھی وزن لے گا۔ یہ شکل بنائیں، تو اگر وضو بھی نہ ہو سکے، یہ سب نہ ہو سکے، تب آپ اپنی نماز کو مؤخر کیجیے اور جہاں اتریے، جہاں وضو کر سکیے وہاں جا کے پڑھیے قضا کی صورت۔ نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں، ایسی صورت میں مؤخر، تو ایک تو وضو کا مسئلہ اور ایک جہت قبلہ، پتہ نہیں جہاز کدھر جا رہا ہے، پتہ چلتا ہے کیوں نہیں پتہ لگائیے۔ آپ مکے کی طرف جا رہے ہیں تو ظاہر مکہ آگے، مگر اگر مکے سے نکل کر ہندوستان آ رہے ہیں تو اب تو مکہ پیچھے، تو اب قبلہ کہاں ملا؟ نماز کا وقت آ گیا قبلے کا، تو ہو سکتا ہے کہ کسی عالم یہ کہ بھئی اس صورت میں بھی آپ مؤخر کیجیے اور جا کر کے جہاں آپ کو قبلہ ملے وہاں سے، یہ اس لیے کہ وہاں آپ ہر طرف قبلہ بنا نہیں سکتے، جہاز کے اندر جو سفر کی ہوئی ہے وہ نہیں کر سکتے، سمجھا؟ مگر ایسی بھی رائے سامنے آئی ہے کہ ایسے وقت میں جب قبلے کی طرف رخ کرنا مشکل ہو تو کیا کرے؟ جہت قدرت، جدھر رخ کرنے کی قدرت ہے ادھر کرے، جہت قدرت، جدھر رخ کرنے کی قدرت ہو ادھر کر لو،
وہ تمہارے لیے جہت قبلہ ہی ہو جائے گا. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جدھر اس کی ایک نظیر دے دو، اس کی ایک نظیر دے دو. لڑائی ہے، اسلامی لشکر بھی کھڑا ہے، ادھر دشمنان اسلام بھی کھڑے ہوئے ہیں، نماز کا وقت آ گیا، نماز کا وقت آ گیا. حکم کیا ہے؟ آدھے لوگ جا کے نماز پڑھیں، آدھے تیار ہیں ادھر، جب وہ آ جائیں تو یہ جا کے نماز پڑھیں. مگر اگر ایسی صورت ہو کہ دشمن جدھر ہے ادھر ہی قبلہ، تو کہا اسی دشمن کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اپنی حفاظت بھی ہو. ایسی صورت میں نہیں دیکھا جائے گا سامنے قبلہ ہے کہ نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کس جہت میں تیری قدرت، اسی وجہ سے قدرت. ارے صاحب وہ سب تو بڑی بات ہے، سامان رکھا ہوا ہے، آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اب رخ کرتے ہیں تو چور لے کے جاتا ہے، تو کہا سامان ہی کو قبلہ بنا. تو اسلام مسلمانوں کا تھوڑا بھی نقصان قبول نہیں کرتا. تو ادھر سے جب آسانیاں ملی ہیں تو ہم اپنے طور پر اپنے لیے دشواری کی بجائے